بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب النہی عن السعی فی الفتنہ۔ علماء کرام کا فتنے کے دور میں قتال کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں جب فتنے چل رہے ہوں تو قتال نہ کرے، اگرچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہوں اور اس کے قتل کا مطالبہ کریں، پھر بھی اس کے لیے مدافعت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ طالب متأول ہوتا ہے۔ یہ مذہب ابو بکرہ، نفیع ابن الحارث وغیرہ کا ہے۔ ابن عمر عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وہ فتنوں میں داخل نہ ہو، لیکن اگر کوئی سامنے چل کر اس کا قصد کر کے آئے تو وہ اپنی طرف سے دفاع ضرور کرے۔ یہ دونوں مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ سامنے چل کر فتنے میں دخول نہ کیا جائے، لیکن اکثر صحابہ، تابعین اور عامت علماء المسلمین یہ کہتے ہیں کہ فتنوں کے باب میں حق پرست کی مدد کرنا واجب ہے اور باغیوں کا مقابلہ کرنا بھی واجب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ دیکھو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اسی کو اکثر علماء صحیح کہتے ہیں، اور وہ روایات جن میں فتنوں میں دخول سے منع کیا گیا ہے اس کی تعویل یہ کی جائے گی کہ جب تک حق کا حق ہونا نمایاں، واضح اور سمجھ میں نہ آئے تب تک تو فتنوں میں دخول نہ کرے، یا دونوں جماعتیں ظالم ہوں تو پھر فتنوں میں دخول نہ کرے۔ ورنہ اگر اس کو عام معنی میں لے لیا جائے گا کہ کسی بھی طرح کا فتنہ ہو، ظلم بڑھ رہا ہو، سامنے چل کر کوئی ظلم کر رہا ہو، پھر بھی فتنے میں واقع نہ ہوا جائے، اگر یہ لے لیا جاتا ہے تو پھر تو بر و بحر میں فساد پھیل جائے گا اور دنیا کا نظام مختل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ قول معتمد و مستند لگتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حق پرست کی مدد کرنا فتنوں کے زمانے میں واجب ہے، اور باغیوں کا مقابلہ کرنا اور اس کا انتظام کرنا یہ بھی واجب ہے۔ پہلی روایت اس سلسلے میں عثمان ابن ابی شیبہ کی جا رہی ہے، عثمان شحام تک۔ اس میں عثمان شحام العدوی ابو سلمہ البصری، ان کے والد کا نام عبداللہ بھی کسی نے لکھا ہے، بعضوں نے میمون بھی لکھا ہے۔ علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید القطان کو میں نے سنا، وہ عثمان شحام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یعرف و ینکر ولم یکن عندی بذاک۔ امام احمد نے ان کے سلسلے میں لکھا لیس بہ بأس، اور ابن معین لکھتے ہیں ثقۃ، اور ایسے ہی ابو زرعہ نے بھی فرمایا ہے۔ علامہ اجری ابو داؤد سے نقل کرتے ہوئے ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ امام نسائی نے لیس بالقوی فرمایا ہے، اور کبھی لیس بہ بأس بھی فرمایا ہے، البتہ ابن حبان نے ان کا شمار ثقات میں فرمایا ہے۔ وہ عثمان شحام نقل کرتے ہیں قال حدثنی مسلم بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنة یکون المضطجع فیہا خیرا من الجالس والجالس خیرا من القائم والقائم خیرا من الماشی والماشی خیرا من الساعی قال یا رسول اللہ ما تأمرنی قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه
ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاء۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ یہ اہم مسئلہ ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے، وہ اختلاف آپ کے سامنے سنا دیا گیا ہے۔ اب جمہور کے مسلک پر جو اشکال ہوتا ہے، ایک اشکال ہے اس میں، جمہور کا مسلک وہ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا کہ نصرت اہل الحق کیا جائے، تحقیق اور جستجو کی جائے کہ اقرب الی الحق کون ہے، پھر اس کے مطابق حق پرست کا تعاون کیا جائے۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا مسلک یہی ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے، وہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث میں دخول فی الفتنہ پر وعید آئی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ان قتلاہا فی النار، کہ فتنوں کے زمانے میں قتل کیا جانے والا جہنمی ہے۔ ایک روایت میں آیا القاتل والمقتول فی النار۔ اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اور اس کو پھر سے دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ فتنہ تب تک ہوگا، فتنے پر فتنے کا لفظ تب تک بولا جائے گا جب تک اہل حق اور اہل باطل کے درمیان تمیز نہ ہو جائے۔ تو اب اگر کوئی شخص فتنوں میں قتل کیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ وہ احقاق حق کا قصد کرے تو پھر قتلہ فی النار۔ لیکن اگر کوئی تائید حق میں قتل کیا جاتا ہے یا ظلماً قتل کیا جاتا ہے، اس کا ارادہ کسی کے قتل کا نہیں تھا، تو پھر اس کو قتیل فتنہ نہیں سمجھا جائے گا۔ برابر سمجھیے، فتنے کو فتنہ یا فتنہ اس وقت تک فتنہ ہے جب تک تحقیق نہ ہو کہ اس میں حق اور غیر حق کیا ہے۔ ایسی شکل میں جو شخص حصہ لے گا فتنوں میں، اس کا مقصد احقاق حق نہ ہو اور پھر مارا جائے، تو یہ قتیل فتنہ ہوگا، اور اس پر یہ وعید کلہم فی النار قتلہا فی النار صادق آئیں گی۔ لیکن جو حق و باطل میں تمیز اور تحقیق کرنے کے بعد اس فتنے میں تائید حق کی نیت سے حصہ لے، شرکت کرے اور پھر مار دیا جائے، تو یہ قتیل فتنہ نہیں ہوگا، وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ اب سمجھ لو کہ صحابہ کرام نے مشاجرات میں جو حصہ لیا تو وہ انہوں نے اپنا اجتہاد کر کے تحقیق حق کے بعد ہی لیا تھا۔ جن کے نزدیک جو حق پر تھا انہوں نے ان کا ساتھ دیا، مقصد ان کا حق کی حمایت اور حق کی تائید تھا۔ یہ بات خوب اچھے طریقے سے سمجھ لی جائے۔ اب اس میں حدیث شریف کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو بکرہ نفیع ابن الحارث فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ دور میں فتنے پائے جائیں گے، ان فتنوں کے زمانے میں لیٹ جانے والا بیٹھنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوگا، اس لیے کہ بیٹھنے والا کسی درجے میں بھی شرکت کر لے اس کا اندیشہ ہے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اس لیے کہ کھڑے ہونے والا تلوار بھی چلا ڈالے، بھاگے گا، دوڑے گا، فتنے میں شرکت کر لے گا، اس کا قوی احتمال ہے۔ یہ بیچ میں حاشیہ ہم بڑھا رہے ہیں۔ اور وہ بہتر ہوگا یعنی کھڑے رہنے والا چلنے والے کے مقابلے میں، اور پیدل چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے کے مقابلے میں۔ مطلب جو فتنے سے جتنا دور رہے گا وہ اس کے مقابلے کے شخص سے بہتر ہوگا۔ اسی حدیث کو حضرت ابو بکرہ نے اپنے لیے دلیل بنایا تھا، اور انہوں نے اعتزال عن الفتنہ کیا تھا۔ طلبہ سمجھو،
اور اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت ابو بکرہ نے عرض کیا کہ فتنے کے زمانے میں آپ ہم کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اونٹوں والا اپنے اونٹوں میں جا کر مشغول ہو جائے، بکریوں والا اپنی بکریوں میں مشغول ہو جائے، زمین والا اپنی کھیتی اور زمین میں مشغول ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جس شخص کے لیے اونٹ، بکری، زمین، کھیتی کچھ بھی نہ ہو تو وہ کس میں مشغول ہو، وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی تلوار لے کر اس کی دھار کو کسی پتھر پر مار دے، وہ کند ہو جائے، پھر اس کے بعد بھاگے لڑائی سے جتنا وہ بھاگ سکتا ہو۔ مطلب وہ کسی بھی صورت میں فتنے میں اور جنگ میں مشغول نہ ہو۔ مگر اس کی تأویل میں نے بتائی کہ یہ اس دور کی بات ہے جب کہ حق و باطل کے درمیان تمیز نہ ہو رہی ہو۔ اس کے بعد کی روایت یزید ابن خالد الرملی کے حوالے سے ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان دخل علی بیتی وبسط یده لیقتلنی قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کابن آدم وتلا یزید لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ سعد ابن ابی وقاص کی روایت میں یہ جو جملہ آیا کہ قلت یا رسول اللہ، ابو بکرہ کی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے۔ فی هذا الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون پہلے والی حدیث ابو بکرہ میں ذکر کیا گیا ہے وہی مضمون سعد ابن ابی وقاص کی روایت میں بھی ہے، بس صرف اس میں یہ زیادتی ہے۔ کبھی ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث کے بعض طرق کی زیادتی بیان کرنے کے لیے اس کو الگ سے لے آتے ہیں، ورنہ تکرار روایت کے تو یہ کبھی قائل نہیں ہوئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جس طرح یہاں کہ ایک مستقل حدیث میں گزشتہ حدیث کا حوالہ دے کر اس دوسری حدیث میں جو زیادتی ہو اس کو بیان کر دیتے ہیں، فائدہ جدیدہ اور افادہ مفیدہ کے پیش نظر۔ اس میں جو زائد جملہ آیا اس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ اگر وہ مفسد اور بلوائی لوگ میرے گھر پر چڑھ آئیں اور مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کن کا ابن آدم، ایک روایت میں آیا کن کا خیری ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جو بھلا تھا اس جیسے ہو جاؤ، یعنی حابیل کی طرح کہ جب اس کو اس کے بھائی قابیل نے ناحق قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مدافعت اور دفاع نہیں کیا بلکہ اس کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا۔ لیکن اس کی توجیہ و تأویل بھی وہ ہوگی جو اس سے پہلے والی روایت میں ہم آپ کو سنا چکے۔ اس کے بعد روایت ہے عمرو ابن عثمان کی، اور وہ روایت آگے بڑھ کر جا رہی ہے عن ابن مسعود تک قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فذکر بعض حدیث ابی بکرۃ قال قتلاها کلہم فی النار۔ یہ بات سنا چکا میں، فتنہ ہے جب تک کہ تمیز نہ ہو، بعد میں نہیں، لہذا یہاں قتلاها کلہم فی النار کی توجیہ یاد رکھنی پڑے گی۔ قال فیہ قلت متی ذاک یا ابن مسعود، قلت متی ذاک، اور ایک نسخے میں ہے متی ذالک یا ابن مسعود قال تلک ایام الحرج حیث لا یأمن الرجل جلیسہ، قلت فما تأمرونی ان ادرکنی ذالک الزمان قال تکف لسانک ویدک وتکون حلسا من احلاس بیتک فلما قتل عثمان طار قلبی مطارہ فرکبت حتى أتيت دمشق
فلقیت خریم بن فاتک فحدثتہ فحلف باللہ الذی لا الہ الا ہوا لسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حدثنیہ ابن مسعود۔ بڑی زبردست روایت ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ فتنے کے تمام مقتولین جہنم میں ہوں گے، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ وابصہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے پوچھا یہ سب کب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایام حرج میں، جب کہ لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ آدمی کو اپنے جلیس پر، اپنے ہمنشی پر بھی اطمینان و اعتماد نہیں ہوگا۔ طلبہ سمجھ رہے ہوں گے وہ دور آ چکا ہے، ہر آدمی اپنے ہمنشی سے خطرہ محسوس کر رہا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہرگز نہیں ہے، اپنے آپ پر بھی اعتماد میں تذبذب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا اگر یہ زمانہ میں پاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اپنی زبان کو بھی بند کرو، نہ اس طرف بولو نہ اس طرف بولو، ہاتھ کو بھی روک لو، اور اپنے گھر کے بوریوں میں سے ایک بوریا بن جاؤ، یعنی کونا پکڑ لو، گھر کے باہر مت نکلو۔ فرماتے ہیں یہ راوی حدیث کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ عظمی خطرناک پیش آیا تو میرا قلب اپنے مطار میں اڑنے لگا۔ طار قلبی مطارہ یعنی مال الی جہت یہواہا، اس سے متعلق ہو گیا۔ موضع الطیران کو مطار کہتے ہیں، یعنی مختلف خیالات ذہن میں آتے تھے، کبھی کچھ کہ میں ان واقعات میں شریک ہو جاؤں، اس لڑائی میں حصہ لوں یا نہ لوں۔ لیکن ابن مسعود کی حدیث بھی ذہن میں آ رہی تھی جو مجھے ان جنگوں میں شرکت سے روک رہی تھی۔ پھر جب خریم نے بھی وہی حدیث سنائی تو میرے دماغ میں اسی رائے کو تقویت اور اسی جہت کو تائید ہوئی۔ حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس حادثہ عظمی کی وجہ سے میرے دل میں اتنی بے چینی اور بے تابی، اڑان اور اضطراب ہو گیا، جیسے کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرا دل دہک سے ہو گیا، میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس کے بعد میں سوار ہو کر دمشق آیا۔ یہ وابصہ کہتے ہیں خریم ابن فاتک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے وہ حدیث بیان کی جو ابن مسعود سے سنی تھی۔ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے بھی یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جس طرح کہ یہ حدیث بیان کی تھی مجھ سے وابصہ سے میں نے ابن مسعود والی روایت سنی تھی۔ اس روایت سے طلبہ عزیز اور سامعین ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اختلاف اس امت کے بڑوں میں ایسا ہو جائے کہ جس میں ہمیں حق سمجھ میں نہ آتا ہو، تزلزل کی کیفیت، دونوں طرف دلائل وغیرہ سمجھ میں آتے ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں نہ اس طرف بولنے کی ضرورت ہے نہ اس طرف، اعتزال کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بڑوں کے اختلافات اور بڑوں میں آپس میں جو کچھ چکمک ہو جاتی ہے، دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں، ایک طرف اندیشے ہوتے ہیں، ایک طرف جرأت ہوتی ہے۔ یہ میں بہت سوچ سمجھ کر جملے استعمال کر رہا ہوں، اور دونوں اصابت رائے کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دونوں کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ والی بات یاد آتی ہے۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ دونوں طرف کے بڑے ہماری دو آنکھوں کی طرح ہیں، اگر دونوں کو پھوڑ دوں گا تو میں اندھا کہلاؤں گا، ایک کو پھوڑ دوں گا تو کانا کہلاؤں گا، اور دونوں چیزیں عیب ہیں، لہذا میں کسی بھی طرف بولنا نہیں پسند کرتا۔ میں ہوتا کون ہوں؟ بچوں ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ ہم ہوتے کون ہیں کہ بڑے بڑوں کے معاملے میں ہم بولیں؟ دونوں طرف ہمارے اپنے بڑے ہیں، لہذا یہ روایت
ہمارے اس دور میں ہمارے لیے بھی ہدایت اور گائیڈ لائن ہے، اور ہمارے بولنے سے فائدہ بھی کیا ہوگا، ہمارے تبصروں سے کوئی تقویت بھی تو نہیں ملتی، ہماری اہمیت اور حیثیت ہی کیا ہے، بڑوں کا معاملہ بڑے جانے، ہمیں خام و خواہ بیچ میں ہوا نہیں دینی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں ذرہ برابر بھی انصاف کے ڈگر سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالی حقیقت پسند بصیرت و بصارت ہم سب کو عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔